السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، تذکرۃ الانبیاء کے درس نمبر 100 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ ہم سن رہے ہیں اللہ کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام کی سوانح۔ کل کے درس میں ہم نے یہ سنا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کے 3 کاموں کو دیکھ کر جب ان سے سوالات کیے تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ اب آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، لیکن اس سے پہلے کہ آپ مجھ سے جدا ہوں میں آپ کو ان تینوں کاموں کی وجہ بتانا چاہتا ہوں۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جس کشتی میں سوراخ کیا، دراصل وہ کشتی 10 غریب انسانوں کی ہے جن کی روزی روٹی کا ذریعہ سوائے اس کشتی کے دوسرا کچھ بھی نہیں ہے، اور دریا کے اس پار ایک ظالم بادشاہ اس انتظار میں بیٹھا ہے جو بھی کشتی صحیح سلامت دریا پار آتی ہے اس کشتی کو وہ جبرن کشتی والوں سے چھین لیتا ہے۔ میں نے اس کشتی میں سوراخ کر کے اسے عیب دار اس لیے بنایا تاکہ ان غریبوں کی کشتی وہ ظالم بادشاہ نہ چھین سکے۔ ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ میں نے جو اس چھوٹے سے بچے کا قتل کیا، اس کے قتل کی وجہ یہ ہے کہ وہ بچہ بڑا ہو کر کافر ہونے والا تھا اور اپنی اولاد کی محبت میں اس بات کا ڈر تھا کہ اس کے ماں باپ بھی کفر کے راستے پر چل پڑتے، اس لیے میں نے اس بچے کا قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کو اس سے بہتر اولاد عطا فرمائے گا۔ اور میں نے جس گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا کر دیا، دراصل اس دیوار کے نیچے ایک نیک شخص کا خزانہ چھپا ہوا تھا۔ اگر دیوار گر جاتی تو گاؤں والے اس خزانے کو لے لیتے۔ میں نے اس خزانے کی حفاظت کے لیے اس دیوار کو سیدھا کر دیا تاکہ جب اس نیک شخص کے بیٹے جوان ہو جائیں تو اپنے باپ کے دبائے ہوئے خزانے کو وہ خود حاصل کر سکیں۔ اسی کے ساتھ ہم نے یہ بحث بھی سنی کہ خضر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں یا اللہ کے ولی۔ انشاءاللہ آج کے درس میں ہم مزید اس کے آگے کی باتیں سماعت کریں گے، لیکن آئیے اس سے پہلے حسب معمول اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیا حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں؟ اس کے متعلق پیر کرم شاہ صاحب تحریر فرماتے ہیں، رہی بات یہ کہ خضر علیہ السلام اب زندہ ہیں یا وفات پا چکے ہیں، اس میں علماء کے 2 گروہ ہیں، اور ان دونوں گروہوں نے اپنے اپنے موقف کو سچا ثابت کرنے کے لیے دلائل کے انبار لگا دیے ہیں۔ علامہ آلوسی نے اپنی تفسیر میں ان دلائل کو بڑی شرح اور بسط کے ساتھ بیان کیا ہے، لیکن متعدد صفحات پر پھیلی ہوئی اس بحث کا مطالعہ کرنے کے باوجود تسکین نہیں ہوئی اور انسان کسی ایسے نتیجے پر نہیں پہنچتا جس سے اس کا دل مطمئن ہو۔ اللہ تعالیٰ عارف باللہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی مزار پر اپنے انوار کی محبت فرمائے۔ انہوں نے اس سلسلے میں ایسی بات رقم کی ہے جس سے دلائل کا تضاد بھی رفع ہو جاتا ہے اور انسان کے دل میں ایک اطمینان بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ میرے خیال میں یہاں فریقین کے دلائل کا نقل کرنا طوالت کا باعث ہوگا، صرف تفسیر مظہری کی وہ عبارت لکھ دینا کافی ہے۔ مجھے امید ہے کہ ان کی تحقیق سے جس طرح میری تشویش دور ہوئی، اس کے مطالعے سے آپ کی پریشانی بھی ختم ہو جائے گی۔ فریقین کے دلائل نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ اس اشکال کا حل حضرت مجدد الفسانی کے کلام کے بغیر ناممکن ہے۔ حضرت مجدد صاحب سے حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق پوچھا گیا کہ وہ زندہ ہیں یا وفات پا گئے، تو وہ بارگاہ الہی میں حقیقت حال کے انکشاف کے لیے متوجہ ہوئے تو حضرت مجدد الفسانی نے دیکھا کہ حضرت خضر علیہ السلام ان کے پاس کھڑے ہیں۔ آپ نے ان سے ان کی حقیقت حال کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا، میں اور الیاس زندوں میں سے نہیں، لیکن اللہ نے ہماری روحوں کو ایسی قوت بخشی ہے
جس سے ہم مجسم ہوتے ہیں اور زندوں کے سے کام کرتے ہیں۔ مثلاً جب اللہ تعالیٰ چاہے تو ہم گمراہ کی رہنمائی کرتے ہیں اور مصیبت زدہ کی مدد کرتے ہیں، علم لدنی کی تعلیم دیتے ہیں، اور جس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہو اسے روحانی نسبت مرحمت کرتے ہیں۔ ہمیں اولیاء اللہ میں سے جو قطب مدار ہوتے ہیں اس کا معاون اور مددگار بنایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے مدار عالم بنایا ہے اور اس کی برکت و فیض سے دنیا کی بقا ہے۔ آج کل یمن کے ایک بزرگ قطب مدار ہیں جو شافعی مذہب کے ہیں۔ ہم ان کے ساتھ شافعی مذہب کے مطابق نماز ادا کرتے ہیں۔ اس کشف صحیح سے مختلف اقوال کا تضاد اور اشکال دور ہو گیا۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو کبیر اور متعال ہے۔ فائدہ: موسیٰ علیہ السلام باوجود اس کے کہ کثیر علوم اور اعمال کے مالک تھے اور آپ کا منصب بھی بلند تھا، آپ کے حق میں کامل شرافت کے اسباب مجتمع تھے، لیکن پھر بھی آپ خضر علیہ السلام کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے گئے اور ان کے سامنے تواضع اختیار کیا۔ یہاں سے پتہ چلا تواضع تکبر سے بہتر ہے، یعنی انسان تواضع ہی سے اعلیٰ مقام حاصل کر سکتا ہے۔ متعلم دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو کچھ بھی نہیں جانتا، اس کو بحثیں کرنے، قیل و قال کا کوئی تجربہ نہیں، تقریر کو لوٹا نہیں سکتا، اعتراض کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ دوسرا متعلم وہ ہے، اسے پہلے سے کثیر علوم حاصل ہوتے ہیں، استدلال اور اعتراض کرنے کا اسے تجربہ حاصل ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ چاہتا ہے کہ کسی کامل انسان سے مل کر علم میں اور درجہ کمال حاصل کرے۔ ایسے شخص کا علم حاصل کرنا بہت مشکل ہے، اس لیے کہ جب وہ کسی چیز کو دیکھے گا، کوئی کلام سنے گا، تو بسا اوقات ظاہر طور پر اسے وہ کام یا بات درست نظر نہیں آئے گی تو وہ اعتراض کرے گا، قیل و قال کرے گا، اس میں جھگڑا کرے گا، کیونکہ وہ حقیقت حال سے بے خبر ہوگا، حالانکہ حقیقت میں وہی کلام درست ہوگا۔ ایسے متعلم کے مجادلہ سے استاذ جو علم میں کمال درجہ رکھتا ہے متنفر ہو جاتا ہے۔ 2-3 مرتبہ برداشت کرنے کے بعد اسے کہتا ہے، آپ چلے جائیں، میں تمہیں نہیں پڑھا سکتا، تم پہلے ہی زیادہ علم رکھتے ہو۔ متعلم وہی بہتر ہے جو استاذ پر اعتراض برائے اعتراض نہ کرے، اپنی برتری ثابت کرنے کی کوشش نہ کرے۔ منصب تدریس پر فائز ہم نے انہیں ہی دیکھا جو با ادب تھے، نیاز مند تھے، متواضع تھے۔ بے ادب، گستاخ اور بے وفاؤں نے اگر دنیا کا مال و دولت حاصل کیا بھی ہو تو استاذ کی ناراضگی کا طوق ان کے گلے میں پڑ کر ان کی ذلت کا سبب بنا۔ کئی ایسے تھے جنہیں ہم سمجھتے تھے کہ یہ استاذ بن کر دین و دنیا میں کامیاب و کامران ہوں گے، لیکن ایسا نہ ہو سکا کیونکہ ان کی بدنیتی نے انہیں مقام ذلت پر پہنچا دیا۔ یہی حال مرید کا ہے، وہ اپنے شیخ کے آداب و احترام کا لحاظ کرے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں ذکر کرتے ہیں، اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ مرید کے لیے ضروری ہے وہ اپنے شیخ پر اعتراض کرنا چھوڑ دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب خضر علیہ السلام سے علم حاصل کرنا چاہا تو ادب اور احترام اور نیاز مندی کا بہت ہی پاس رکھا۔ آپ نے اپنے آپ کو ان کا تابع بناتے ہوئے یوں عرض کیا، کیا میں آپ کے تابع ہو جاؤں؟ اس تابع داری پر قائم رہنے کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ گویا آپ نے یوں کہا، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں خود کو آپ کے تابع رکھوں؟ اس میں آپ نے بہت ہی بڑی عاجزی کا اظہار کیا۔ آپ نے مجھے علم سکھائیں کہہ کر گویا اقرار کیا کہ جو علم لدنی آپ کو حاصل ہے وہ مجھے حاصل نہیں۔ یہ بھی ادب کا ایک طریقہ ہے۔ اور آپ نے کہا، آپ کو جو علم دیا گیا اس سے کچھ بتا دیں۔ اس میں مقصد یہ تھا، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مجھے تمام علوم عطا کر دیں کہ میں آپ کے برابر ہو جاؤں، بلکہ میں تو آپ سے کچھ علوم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ جس طرح فقیر غنی سے کچھ مال طلب کرتا ہے، اس طرح کا سوال موسیٰ علیہ السلام نے کر کے عاجزی کا اعلیٰ معیار قائم کیا۔ مما علمت کہہ کر اعتراف کیا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم لدنی عطا کیا ہے، میں اسے تسلیم کرتا ہوں۔ کہا، نیک بات، یعنی آپ کو جو نیک بات عطا ہوئی
وہ مجھے سکھا دے۔ اس میں خضر علیہ السلام کے نیکی کے راہ پر ہونے کا اعتراف ہے اور آپ رشد و ہدایت طلب کرنے کا اظہار ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے جو علم آپ کو عطا کیا ہے وہ مجھے آپ سکھا دے۔ یہ کہہ کر گویا یہ مطالبہ کیا گیا کہ آپ میرے ساتھ وہ معاملہ فرمائیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ سے معاملہ کیا ہے، یعنی آپ کا مجھ پر ایسا احسان ہوگا جیسے رب تعالیٰ کا آپ پر احسان ہے۔ اس لیے استاذ کے احسان کا اعتراف کرنے والے کسی بزرگ نے کہا، میں نے جس سے ایک حرف بھی حاصل کیا میں اس کا بندہ ہوں۔ مطابعت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کام غیر کی طرح کرنا صرف اس لحاظ پر کہ یہ کام فلاں نے کیا، مجھے بھی اس کی تابعداری کی وجہ سے کرنا ہے، خود انسان کے پاس اس کام کے کرنے کی کوئی دلیل نہ ہو۔ ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں اور یہود بھی یہی کلمہ کہتے ہیں، لیکن ہم ان کے متابع نہیں، کیونکہ ہمارے پاس اس کی دلیل موجود ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ اللہ کے بغیر کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور ہمارا 5 نمازیں ادا کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، کیونکہ آپ کے افعال اور اقوال کے بغیر ہمارے پاس اور کوئی دلیل نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے تابعداری کرنے کی اجازت طلب کی، یعنی میں آپ کے افعال کو دیکھ کر، اقوال کو سن کر آپ کی تابعداری کروں گا، مجھے کسی اور دلیل کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اس مسئلے میں واضح ہوا کہ بے شک متعلم کے لیے ضروری ہے کہ ابتدائی طور پر ہی استاذ کی بات تسلیم کرے اور جھگڑا کرنا اور اعتراض کرنا ترک کر دے۔ سمجھنے کے لیے پوچھنا درست ہے۔ استاذ نے توجہ نہ دینے کی وجہ سے درست نہ بیان کیا ہو تو مستحسن طور پر الگ سے وہ مسئلہ دوبارہ پوچھ لیا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہہ کر کہا کہ میں تمام امور میں آپ کی تابعداری کروں گا، آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں کچھ باتوں میں تابعداری کروں گا۔ جب روایت سے یہ واضح ہو گیا کہ حضرت خضر علیہ السلام کو پہلے ہی معلوم ہو چکا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی ہیں، صاحب تورات ہیں، رب تعالیٰ نے آپ سے بلا واسطہ کلام کر کے آپ کو خصوصیت سے نوازا ہے، آپ کو عظیم الشان معجزات عطا کیے گئے ہیں، پھر موسیٰ علیہ السلام کا بلند و بالا منصب رکھنے کے باوجود اور بلند درجات حاصل ہونے کے باوجود اتنی بڑی تواضع کرنا اس بات پر دلالت کر رہا ہے آپ علم حاصل کرنے میں کتنی عظیم کوشش فرما رہے ہیں، اور یہ آپ کی شان کے لائق بھی تھا، کیونکہ جتنا علم زیادہ ہوگا اسی قدر چہرے پر علم کی نورانیت اور سعادت زیادہ حاصل ہوگی، اور وہ شخص اور زیادہ علم حاصل کرنے میں شدید کوشش کرے گا۔ وہ شخص علم والوں کی کامل طور پر زیادہ سے زیادہ تعظیم کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا میں آپ کی تابعداری کروں اس شرط پر کہ آپ مجھے علم سکھا دیں؟ آپ نے تابعداری، خدمت گزاری کا ذکر پہلے کیا اور علم حاصل کرنے کا بعد میں۔ اس سے واضح ہوا کہ متعلم پہلے استاذ کی خدمت کو شعار بنائے، پھر حصول تعلیم کو مد نظر رکھے۔ وہ طالب علم بدبخت ہے جو استاذ کی خدمت کو برائی سمجھتا ہو یا استاذ کے بتائے ہوئے کام نہ کرے اور ٹال مٹول سے کام لے۔ تاہم استاذ کے لیے بھی ضروری ہے کہ حسن اخلاق سے طلبہ کو اپنے قریب کریں۔ آدم خور کے قریب ہونے والے بھی دور ہو جاتے ہیں، اسی طرح استاذ کے لیے یہ بھی ضروری ہے وہ اپنے خدمت گزار کی تعلیم کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ دے۔ ایسا استاذ جو صرف اپنے کاموں کو ترجیح دے، اپنے خدمت کرنے والوں کی تعلیم کا نقصان کرے، وہ اس طالب علم کا در حقیقت دشمن تو ہو سکتا ہے، محسن نہیں۔ خدمت گزار پر احسان یہی ہے کہ اس کی تعلیم میں جو کام نقصان کا سبب بن رہے ہوں ان پر سختی سے منع کرے، اچھا سبق یاد کرنے پر شفقت کرے، شفقت سے ہی اپنی اولاد کی طرح اس سے محبت کرے۔ ایسا استاذ کبھی طلبہ کا محسن نہیں ہو سکتا جو لطائف، قصے، کہانیاں سنا کر وقت کی بربادی کا سبب بنے اور کتاب نہ پڑھائے، اور ایسا استاذ بھی طلبہ کا محسن نہیں ہو سکتا جو اپنا سبق مکمل کر کے کسی کو کام پر لگائے اور دوسرے استاذ کی حق تلفی کرے، یا سبق مکمل کرنے کے بعد قصے کہانیاں شروع کر دے اور دوسروں کا حق ضائع کر کے ظلم کا مرتکب بنے۔
فارغ ہونے کے بعد یقیناً طلبہ کو احساس ہوتا ہے کہ کون سا استاذ ہمارے اوقات ضائع کرتا تھا اور کس استاذ نے ہمیں پڑھانے کی طرف توجہ دی۔ کاش یہ بات طلبہ کو دوران تعلیم ہی پتہ چل جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے تابعداری کرنے کے عوض مال و دولت یا کچھ مرتبہ نہیں طلب کیا، بلکہ صرف تحصیل علم کا مطالبہ کیا۔ وہ طلبہ در حقیقت احمق ہوا کرتا ہے جو استاذ کے قرب کی وجہ سے دوسرے طلبہ کی شکایتیں لگاتے رہتے ہیں، دوسرے طلبہ کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ یہ دین کے معلم خدا را انصاف سے بتائیں کہ جاسوس مقرر کرنا کون سی شریعت میں جائز ہے؟ کبھی استاذ پر جاسوس مقرر کرنا، کبھی طلبہ پر، یہ انصاف سے بعید ہے۔ آج کا استاذ کل اپنے طالب علمی کو دیکھے، جو استاذ اپنا ماضی بھول جائے کمینی حرکات کا مرتکب وہی ہو سکتا ہے۔ اے آج کے آدم خور استاد، تو ذرا اپنے ماضی کو جھانک کر دیکھ، تو کتنا لائق تھا، کتنا فرشتہ سیرت تھا۔ کیا تو نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی؟ کیا تجھے کوئی تساہل نہیں ہوا؟ کیا تجھ سے کبھی کوئی بھول نہیں ہوئی؟ جب تو بھی آج کے طلبہ کی طرح ہی تھا تو آج بیہودہ بکواس کیوں کر رہا ہے؟ آج تو ڈنڈے کیوں برسا رہا ہے؟ آج تو انسانوں کو گدھا کیوں سمجھ رہا ہے؟ کیا تیرا استاد بھی تیری طرح بیہودہ تھا جیسا تو ہے؟ ذرا غور تو کر، ذرا سوچ انسانیت کیا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اس کے آگے کے واقعات ہم کل کے درس میں سماعت کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔